दिन को सही नज़र आना, रात को सही नज़र न आना, इसको कहते हैं ज़ोर और। ठीक है, ये दोनों बीमारियां हैं। किसी को ये बीमारियां हों, रात वाली या दिन वाली, उसका ज़रा तरीका तवज्जो से सुन लें, आपका ये इलाज मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। मुझे अल्लाह पर यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को होना भी चाहिए। बिस्मिल्लाहि व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। मोमिन बंदा तो भी भरोसा ही अल्लाह पर करता है। ठीक है, शफा अल्लाह देते हैं, बीमारी भी अल्लाह देते हैं। जिस रब्बुल आलमीन ने आपको ये बीमारी दी वो रब्बुल आलमीन कादिर है कि आप उसका नाम लें तो ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो शफा अता फरमाएगा। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे उनको बीमारी लग जाती है पैदाइशी तौर पर या उसके बाद। बीमारी ये होती है कि दिन को तो सही नज़र आता है लेकिन रात को सही नज़र नहीं आता। दिन को सही नज़र आए और रात को सही नज़र ना आए, इसको सब कोरी कहते हैं, सब कोर। बाज़ का ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दिन को सही नज़र आता है लेकिन रात को नज़र नहीं आता। इस बीमारी का नाम है सब कोर। अगर किसी को ये बीमारी हो, उसका इलाज रूहानी कुरान मजीद से इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को दिन को सही नज़र नहीं आता। जैसे ही सूरज चढ़ा और फिर सूरज की रोशनी आई और फिर उसको देखना ख़त्म हो जाता है, देख नहीं सकता। रात को उसको थोड़े अजाले में सही नज़र आता है। तो इसको दिन को सही नज़र आना, रात को सही नज़र न आना, इसको कहते हैं ज़ोर और। ठीक है, ये दोनों बीमारियां हैं। किसी को ये बीमारियां हों, रात वाली या दिन वाली, उसका ज़रा तरीका तवज्जो से सुन लें। इंशाअल्लाह जो इस अमल को करेगा शफ़ा मेरे अल्लाह ने देनी है, असबाब हमने इख्तियार करने हैं। शफ़ा अल्लाह देता है, असबाब हम इख्तियार करें। रिज़्क़ अल्लाह देता है और असबाब हम इख्तियार करें। एक पठान था ना, वैसे ये वाक़या आ गया दरमियान के अंदर। वो अल्लाह से दुआ कर रहा, या अल्लाह बेटा अता फरमा दे, बेटा अता फरमा दे, बेटा अता फरमा दे, या अल्लाह औलाद अता कर दे, औलाद। दुआ करता रहा। किसी ने पूछा, भाई शादी को कितनी देर हो गई है कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही? उसने कहा, मड़ा अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। तो मकसद कहने का ये है कि हम असबाब तो अख्तियार करें ना भाई। असबाब अख्तियार करना हमारा काम है। फिर अल्लाह से दुआ करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका फल और समरा हमें ज़रूर नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए भाई हम असबाब अख्तियार कर सकते हैं। शफ़ा मेरे अल्लाह ने देनी है। जिस आदमी को दिन को नज़र आता है, रात को नज़र नहीं आता, उसके लिए ये अमल दोनों ही एक हैं। लेकिन एक को दिन को, जिसको दिन को नहीं नज़र आता वो दिन में करेगा, जिसको रात को नज़र नहीं आता वो रात को करेगा। वो अमल सूरतुल फातिहा का है। वो अमल सूरतुल फातिहा का है। और सूरतुल फातिहा आपको पता है पूरे कुरान का खुलासा है। हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने से किसी ने पूछा, जनाब कुरान की तफसीर बयान करो, कुरान का खुलासा बयान करो, हमें कुरान से वाइज़ और नसीहत करो। तो उसने फरमाया कि पूरे कुरान का खुलासा जो है ना, ये सूरतुल फातिहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करो अल्लाह ताला की इबादत करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करो उनकी इताअत करके, और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करो उनकी खिदमत करके। पूरा कुरान का खुलासा, तो सूरत फातिहा भी पूरे कुरान का खुलासा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने सूरत फातिहा में रखी है। वो एक आदमी था ना,
صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کہیں گیا قبیلے کے اندر، قبیلے کے کسی بڑے آدمی کو، چودھری کو، نمبردار کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا۔ تو وہ ان میں سے ایک آدمی گاؤں کا ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جماعت کی شکل ہے، چند صحابہ کرام 2-3 جتنے بھی تھے تشریف لائے ہوئے ہیں، نیک معلوم ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھے کسی کو سانپ کا دم آتا ہے؟ تو ان سے پوچھنے کے لیے ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا ہاں بھائی مجھے آتا ہے دم۔ جا کر اس نے دم کیا اور دم کر کے وہ الحمدللہ سانپ کا کٹا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا انہوں نے اس کے عوض کے اندر، اس کے ہدیے کے اندر کافی بکریاں دی۔ صحابہ کرام وہ بکریاں لے کر چل دیے اور خرچ نہیں کیا، ان کو استعمال نہیں کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا دم کیا، اور دم کیا کیا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر بیماری کی شفا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کو شفا دے دی، اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے اندر یہ تحفہ دیا، یعنی بکریاں ڈھیروں سارے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ آپ کے لیے حلال ہیں، اس میں سے تھوڑا سا میرا بھی حصہ رکھیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں کے اندر شک نہیں ہو سکتا، سورج نکلنے میں شک ہے، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں شک نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو سب کور اور زور کور یہ کیا بیماری ہے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقین شرط ہے، اسباب ہم اختیار کر لیں، یقین اللہ پر کر لیں، ایمان اللہ پر ہم نے لائے ہوئے، ہم یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چند دن کرو گے، سوا مہینہ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ چند دن کے بعد آپ کو افاقہ معلوم ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ طریقہ کار یہ ہے کام جو ہے سرما لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب رات کو سونے لگو تو سرما ڈال کے سویا کرو، آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے سرما ضرور لگاتے تھے، تو ہمیں بھی سرما ویسے بھی سنت ہے، رات کو لگا کے سونا چاہیے، اور ویسے بھی اگر ایسی کوئی بیماری ہے جو ہمیں رات کو نظر نہیں آتا، دن کو نظر آتا ہے، یا دن کو نظر نہیں آتا رات کو نظر آتا ہے، تو پھر ہم اس سرمے کے سورۃ الفاتحہ سے اس کا علاج کریں۔ تو وہ کیا ہے بھائی؟ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ اس سورۃ فاتحہ کو پڑھیں 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی 7 مرتبہ جب آپ کا مکمل ہو جائے تو پھر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر پڑھنے کے بعد آپ نے جو سرما رکھا ہے اس سرمے کے اوپر پھونک مار دیں۔ عمل یہ روزانہ کرنا ہے، عمل یہ روزانہ کر کے پھر آنکھوں میں سلائی ڈالنی، تو پھر 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں، 3 سلائیاں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ 3 سلائیاں پہلے اس میں ڈالیں، پھر اس میں ڈال دیں، پھر اس میں ڈالیں، پھر اس کے اندر 2 اکٹھی ڈال دیں، 2 اکٹھی ڈال دیں، دائیں طرف سے شروع کریں اور دائیں پر ہی آ کر ختم کریں، اس میں ڈالیں، ایک اس میں ڈالیں، پھر اس میں ڈالیں، پھر اس میں 2 مرتبہ اکٹھی ڈال دیں، بائیں طرف 2 مرتبہ اکٹھی ڈال کے پھر تیسری مرتبہ اس میں دائیں آنکھ میں ڈال لیں۔
اگر رات کو نظر نہیں آتا تو رات کو لگا کر سوئیں، ٹھیک ہے. اور اگر دن کو نظر نہیں آتا، جب صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے منہ ہاتھ کو دھو کے وضو کر کے پھر اس عمل کو دہرائیں، اس عمل کو کریں. سورۃ فاتحہ والے عمل کو سرما لیں اور سرمے کے اوپر آپ 7 مرتبہ پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اسی طرح پڑھ کے درود ابراہیم پھر پڑھیں، اس پہ دم کریں، پھر اسی طرح 3 سلائیں اس میں ڈالیں، 3 ہی اس میں ڈالیں. دن کا معاملہ ہو تو دن میں ڈالیں، رات کا معاملہ ہو تو رات میں ڈالیں. طریقہ کار وہی ہے کہ ایک مرتبہ اس آنکھ دائیں طرف ڈالیں، دوسری طرف بائیں طرف ڈالیں، پھر آپ دائیں طرف ڈالیں، پھر 2 مرتبہ اس میں ڈال دیں، 3 مرتبہ اس میں ہو جائے گا، پھر آپ اس میں ڈال دیں. آپ کا یہ علاج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا. مجھے اللہ پر یقین ہے اور الحمدللہ مسلمانوں کو ہونا بھی چاہیے. بسم اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومن بندہ تو بھی بھروسہ ہی اللہ پر کرتا ہے، ٹھیک ہے. شفا اللہ دیتے ہیں، بیماری بھی اللہ دیتے ہیں. جس رب العالمین نے آپ کو یہ بیماری دی وہ رب العالمین قادر ہے کہ آپ اس کا نام لیں تو ضرور انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ شفا عطا فرمائے گا. وہ ایک واقعہ ہے نا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی بیوی کو حمل تھا، بچہ پیدا ہوا اور وہ پیدا ہونے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا تو اللہ رب العزت نے، وہ بندہ گنہگار تھا، عذاب ہو رہا تھا، اب اس کو کیا نام ہے تکلیف ہو رہی تھی، بچے نے جا کر اللہ کا نام لیا، عذاب ہٹا دیا گیا. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو گنہگار تھے، اس کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں، میرے بندے کا بیٹا میرا نام لے اور میں اس کو تکلیف دوں، یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح ہم اللہ کا نام لیں اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی سورۃ فاتحہ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور اللہ ہماری تکلیف نہ دور کرے، یہ ہو نہیں سکتا. ہمارے پڑھنے میں، ہمارے کرنے میں، ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی شفا دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے سامعین و ناظرین اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے اس کو یہ ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.